میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیہ کریمہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ سے متعلق ہے جو صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے۔ مکے کے پورے نقشے کو اللہ نے قرآن میں کھینچا اور اس آیت میں بیان فرمایا۔ آپ اس دور کو یاد کرو جب مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان پر زندگی دشوار تھی، اور اگر کوئی ایمان لاتا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے اندر ان سے کہا کرتے تھے کہ اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرنا، چھپا کے رکھنا، اس لیے کہ جب کسی کو معلوم ہو جاتا کہ اس نے ایمان کی دولت حاصل کر لی ہے اور مصطفیٰ پیارے کی غلامی حاصل کر لی ہے تو کوئی ایسی سختی نہیں ہوتی تھی جو اس ایمان قبول کرنے والے پر نہ ہوتی ہو۔ کبھی گرم ریت پر لٹایا جاتا، کبھی برف کی سیلوں پر لٹایا جاتا، کبھی گرم انگاروں پر لٹایا جاتا، کبھی اتنا زد و کوب کیا جاتا جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جام جو پی لیتا ہے اس کی نگاہوں کے اندر اور اس کے وجود پر ان تکلیفوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو مزہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہے وہ مزہ کسی اور چیز میں نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور اسی طرح سے حیدرآباد کے ایک عظیم شاعر مرزا عبدالشکور بیگ صاحب نے کہا، یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ تو آپ دیکھیں جب ایمان انہوں نے قبول کیا، صحابیت کے زمرے میں شامل ہوئے تو کتنی تکلیفوں کی وادیوں سے گزرے، یہاں تک کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مکے کی تجارت مکے میں رہ گئی، مکے کا گھر مکے میں رہ گیا، مکے کے رشتہ دار مکے میں رہ گئے، مکے کا کمایا ہوا مال مکے میں رہ گیا۔ صرف اپنے لباس کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مال مکان سب کچھ چھوڑ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اور اجازت پر مدینہ منورہ کے لیے عازم سفر ہوئے۔ اب اس سچویشن کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا۔ مدینے پہنچے صحابہ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک پلیٹ فارم عطا فرمایا، عقد مواخات فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ وہاں پر اپنی زندگی کی روش، اپنی زندگی کو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا شروع کیا، گائیڈ لائن کو فالو کیا، اور اس کے بعد جتنا چھوڑ کر مکے میں آئے تھے اس سے زیادہ اللہ نے مدینے میں عطا فرما دیا۔ تو اب اللہ کی شان یہ ہے، اس کو سمجھیے گا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیشہ ماضی کو یاد دلا کر مستقبل کی طرف مائل فرماتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، ہم ہیں، آپ ہیں، اللہ نے یاد دلایا کہ اے بندے تو جب پیدا ہوا تھا تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، یاد دلایا اس نے۔ تو جب پیدا ہوا تھا تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر پیدا ہونے والے کو اللہ یاد دلاتا ہے، لیکن آج تیری پوزیشن کیا ہے؟ تیرے پیروں میں طاقت پیدا ہو گئی، تو کھڑا بھی ہے، چل بھی رہا ہے، دوڑ بھی رہا ہے، بھاگ بھی رہا ہے۔ تو اب اس بندے کو اللہ فرماتے ذرا اس دن کو یاد کر جب تو پیدا ہوا تھا تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کس نے تیرے پیروں میں طاقت عطا فرمائی؟ کس نے تجھے چلنے کی قوت عطا فرمائی؟ تیرے تو ہاتھ بھی تھے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں تھی، تیرے پاس پیر تھے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ ساری طاقت تجھے عطا کس نے کی؟ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ ماضی یاد دلا کر
مستقبل میں ملی ہوئی نعمتوں کے بارے میں اللہ کچھ مطالبہ کرتا ہے، کچھ تقاضا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو غربت کی چکیوں میں پیسے جا رہے تھے، وہ غربت کی چکی سے نکل کر آج اگر فیکٹری کے مالک ہو گئے، آج ان کے پاس کاریں آ گئیں، آج ان کے پاس بینک بیلنس ہے، اور آج ان کے پاس دولت کی کسی طریقے کی کمی نہیں ہے، تو انہیں آج کے دور کو نہیں، پچھلے دور کو یاد کر کے اب ان نعمتوں کے ملنے پر کیا کرنا چاہیے، قرآن نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی۔ صحابہ کو یہی یاد دلایا، مکے میں تمہارا حال کیا تھا؟ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، مکے میں تم بہت تھوڑے تھے۔ مکے میں صحابہ کی تعداد بہت مختصر تھی، بعض روایتوں کے مطابق صرف 400 صحابہ مکے میں تھے۔ ٹوٹل اسلام قبول کرنے والے 13 سال کی مدت میں صرف 400 تھے۔ اتنی مختصر سی تعداد، اور پھر سچویشن کیا؟ مستضعفون فی الارض، زمین پر تم کمزور تھے۔ کتنے کمزور؟ مقابلہ نہیں کر سکتے، تکلیفیں آ رہی ہیں برداشت کر رہے ہیں، گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے برداشت کر رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے برداشت کر رہے ہیں، تجارت کے سلسلے میں ان سے تعلقات ختم کیا جا رہا ہے برداشت کر رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر تم کمزور تھے۔ یہ دو باتیں بتائیں، ایک تو مختصر تھے، دوسری بات بتائی زمین پر تم کمزور تھے، اور تیسری بات کیا بتائی؟ تخافون، تم ڈرا کرتے تھے کہ کہیں کوئی میرے ساتھ معاملہ نہ ہو جائے، کوئی میرے ساتھ حادثہ نہ ہو جائے۔ اور اس ڈر کے ساتھ ساتھ دوسرا ڈر کیا تھا؟ ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک کر لے نہ جائیں، کہیں اٹھانے لے جائیں تم کو۔ اب اتنی تکلیفیں اللہ نے گنوائیں، یاد دلایا، مختصر تھے، کمزور تھے، ڈرتے تھے، اب میرے کریم نے اپنی نعمتوں کی یاد دلائی۔ پہلے کمزوری، پھر فرمایا تم زمین پر کمزور تھے، فآواکم، میں نے تمہیں پناہ عطا فرمائی ہے، وأیدکم بنصرہ، اور پھر تمہاری میں نے مدد فرمائی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے روزی عطا فرمائی۔ میرے بندو، یہ سب میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ کیوں عطا فرمایا؟ اپنا پاسٹ بھی یاد کرو، اپنا حال بھی تم دیکھ لو۔ مجھے تم سے ان چیزوں میں سے کچھ نہیں چاہیے، یہ تو صرف میں نے تم کو اس لیے دیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ دولہا بنا ہوا یہ بچہ، ہار پہنا ہوا یہ بچہ، اور اس کے ساتھ وابستہ ہونے والی بچی کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرا بچپنا کیسے گزرا، میں اس عمر تک پہنچا، اور آج اللہ نے مجھے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا موقع اور توفیق عطا فرمائی۔ تو یہاں تک میں آ گیا، اب اللہ نے یہ عظیم سنت پر عمل کا موقع عطا فرمایا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائیں، ان ساری نعمتوں کے عوض کے اندر اللہ نے ہم سے صرف ایک ہی مطالبہ رکھا، نعمتیں مجھے مت دو، صرف میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک بات نہیں، صحابہ سے کتنا فرمایا۔ یہ تو ہجرت کی بات ہوئی، میدان بدر کے حوالے سے بھی قرآن نے کہا کہ میدان بدر میں جب پہلی جنگ ہو رہی ہے، اور اس وقت دشمن پوری تیاریوں کے ساتھ صحابہ کو اور اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے دنیا کے اندر دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور جان کے دشمن بن چکے تھے، تو کیا سچویشن تھی صحابہ کی؟
کھانے کے لیے مکمل غذا بھی نہیں، تعداد بھی اتنی نہیں، اور سامان حرب بھی نہیں کہ جنگ کر سکیں۔ اس پر میں ایک بڑا پیارا نقطہ عرض کرتا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا، شاید کہ بس یہ کرم ہے کہ الحمدللہ ابھی ذہن میں اتفاق سے آ رہا ہے۔ سچویشن ایسی تھی کہ 1200 کا کم و بیش دشمن کا لشکر لیٹسٹ سامان حرب کے ساتھ، اور صحابہ کے پاس تلوار بھی نہیں، سواری بھی نہیں، پیٹ بھرے ہوئے بھی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، صرف ایک ہی چیز تھی، میرے آقا نے فرمایا جنگ کرنی ہے تیار ہو جاؤ۔ ایک صحابی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے ہم کمزور ہیں لیکن ہمیں حکم دینے والا بڑا طاقتور ہے۔ انہوں نے خود کو نہیں دیکھا، سامان حرب کو نہیں دیکھا، اپنی کمزوری کو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا جس نے حکم دیا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اس کے صدقے میں اللہ ضرور ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اب جب صحابہ تیار ہو گئے، نقطے کو ذہن میں رکھیں، کس کے کہنے پر؟ توجہ چاہوں گا، کس کے کہنے پر؟ بولیے، حضور کے کہنے پر۔ کس کے کہنے پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ جب صحابہ مقابلے کے لیے تیار ہوئے، حضور خود جنگ نہیں چھڑ رہے تھے، جنگ کرنے کے لیے جب وہ آئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کی پوری تیاری کر لی اور دفاع کے لیے فرمایا۔ اور ایک تاریخی جملہ عرض کر دوں، لوگ کہتے ہیں مسلمان آگ لگاتے، خدا کی قسم مسلمان آگ بجھاتا ہے، مسلمان آگ لگانے کے لیے ہے ہی نہیں۔ مومن کا کام ہی ہے آگ بجھا دینا۔ جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے وہ آگ بجھانے کا کام کرتا ہے۔ اور سمجھنا ہو تو حدیث شریف سے سمجھا دوں، سنیے، جس کے سینے میں حضور کی محبت ہوگی اور کامل ایمان ہوگا، جب وہ پل صراط پر قدم رکھے گا تو جہنم کی آگ پکار اٹھے گی، اے غلام مصطفیٰ تیزی سے گزر جا، کہیں تیری وجہ سے میں بجھ نہ جاؤں۔ پتا چلا ایمان آگ بجھانے کا کام کرتا ہے، آگ لگانے کا نہیں۔ مومن آگ بجھاتا ہے، آگ لگاتا نہیں۔ تو اب صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں، اتنی عظیم بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج یہ سبق آپ نے، ہم نے، سب نے دل میں بٹھا لیا نا تو انشاءاللہ العظیم ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جب حضور نے کہہ دیا صحابہ سے کہ آؤ چلو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، جب جنگ مسلط کر ہی دی گئی ہے تو ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تو صحابہ نے نہ ساز و سامان دیکھا، نہ قلیل نفری دیکھی، نہ سامنے والے کی طاقت دیکھی، اور نہ اپنے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دیکھے۔ دیکھا تو صرف مدینے کے تاجدار کا حکم دیکھا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ میرے محبوب کی بات پر تم نے عمل کیا نا تو اب تمہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک تمہاری مدد اللہ نے بدر کے اندر فرمائی جب تم کمزور تھے، اور فرمایا میں نے مدد کیوں کی؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکر تم ادا کرو۔ پتا چلا جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کوئی عمل کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے اور پروردگار اس پر نصرت نازل فرما دیا کرتا ہے۔ اب سوچ کریکٹ کر رہا ہوں، سوچ بگڑ گئی۔ داڑھی رکھیں گے تو نوکری بھی نہیں ملے گی، چھوکری بھی نہیں ملے گی، سچ بولیں گے تو روزی نہیں ملے گی، اور مائنڈ اتنا سیٹ ہو چکا ہے کہ اب مسلمان یہ کہتا ہے سچ بول کر جی نہیں سکیں گے۔
اور اس سے آگے کی سوچ یہ بن گئی کہ اگر آج ہم پوری دنیا میں پیروں تلے روندے جا رہے ہیں تو مسلمان ہونے کی وجہ سے میں کہتا ہوں غلط کہہ رہے ہو. اسلام پیروں تلے تمہیں کچلوانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پیروں میں کامیابی کے مزدے جاں فضا اور کامیابی کے پھول رکھنے کے لیے ہے. جہاں تم پکے مسلمان بن جاؤ، اللہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے گا. غلطی ہماری ہے اور سارا الزام اسلام پر ہم رکھ رہے ہیں. کریکشن کرو. عرض کرنے کا منشا یہ ہے، میں بس صرف ایک فکر دینا چاہوں گا. اللہ جتنی بھی نعمتیں دیتا ہے نا، اس کا مطالبہ اس کے عوض کے اندر صرف شکر ہے کہ بس میرا شکر کرو. اور شکرانے کے طور پر بھی تم سے بہت بڑا خراج نہیں چاہتا کہ میرا شکر اس طریقے سے ادا کرو کہ گھر لٹا دو، مکان لٹا دو، پیسہ لٹا دو. نہ اس کی اللہ کو ضرورت ہی کیا ہے. یہاں پھر ایک آیت یاد آ گئی. کچھ لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ اللہ روزی میں برکت عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہی لوگ زیادہ تر تعویذات وغیرہ اور وظائف وغیرہ مانگتے ہیں کہ مال پر مال ملتا چلا جائے. یقیناً تعویذات پہنچائے جاتے ہیں، اس کے کچھ اثرات بھی ہوتے ہوں گے، کچھ فائدہ بھی ہوتا ہوگا، کچھ وظائف بھی. لیکن ایک وظیفہ آج میں آپ کو عطا کرتا ہوں، اور یہ وظیفہ مالدار بننے کا ہے. شاید کہ کبھی آپ نے سنا ہو. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، تو قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز پر قائم رہو. میں تم سے روزی نہیں مانگتا، ہم تمہیں روزی عطا کریں گے. یعنی اگر کوئی خود نمازی بن جائے اور اپنے گھر والوں کو نمازی بنا دے تو اللہ فرماتے مجھے تم سے مال نہیں چاہیے، روزی نہیں چاہیے، میں تمہیں عطا کروں گا. اور میرے رب کی شان یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. یہ بیپاری والا مسئلہ نہیں کہ 2 انویسٹ کرو 5 ملیں گے اور پھر مڑی بھی ختم. نہیں، یہاں تو رب کا وعدہ ہے، پالنہار حقیقی کا وعدہ ہے، معبود برحق کا وعدہ ہے. جس قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ اسلام پر چلنے کی وجہ سے ہم بھوکے مر جائیں گے، وہ قوم کبھی زمین کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتی. کچلی بھی جائے گی، ماری بھی جائے گی، تباہ بھی ہوگی اور برباد بھی ہوگی. اسلام اٹھانے کے لیے آیا، گرانے کے لیے نہیں. عروج دینے کے لیے آیا، پستی کی طرف لے جانے کے لیے نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی اس کے عوض میں ہم سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے، میرا شکر ادا کرو، میرا شکر. آئیے اور ایک آیت پیش کروں. اور کون کون سی نعمتیں اتنی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. لیکن میں موٹی موٹی بات سمجھا رہا ہوں. کان، آنکھ، دل کیوں اللہ نے عطا فرمائے، اور پھر ان نعمتوں کے ذریعے یہ بتایا کہ یہ نعمتوں کا شکر کتنے لوگ ادا کریں گے. کم. اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان بنایا. اور میں ابھی کان کے بارے میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا تو میری عقل دنگ رہ گئی. آپ کے پورے وجود میں جتنی بھی تکلیف ہے ان ساری تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے جو دونوں کان ہیں نا،
اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہے کہ ادھر دباؤ تو یہ تکلیف دور، ادھر دباؤ تو یہ تکلیف دور، ادھر دباؤ تو یہ تکلیف دور. اس طریقے کا پورا سسٹم کان کے اندر موجود ہے. کان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی کان سے جب قرآن سنو تو تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہو. اسی کان سے جب اللہ کا ذکر سنو تو تمہارے دل کو سکون کی دولت نصیب ہو جائے. بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. کیوں عطا فرمائی؟ یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل. تو اللہ فرماتا ہے اتنی قیمتی نعمت جو تم کو ہم نے عطا فرمائی ہے نا، لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون. شکر ادا کرنے والے بندے ان نعمتوں پر بہت کم ہیں، بہت کم ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اب شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ جس کام کو سننے کے لیے اللہ نے کان دیے وہی سنو، اور جس چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھ دی اسی چیز کو دیکھو، اور جس سے محبت کے لیے دل دیا اسی سے محبت کرو. یہ اس کا شکر ہے. اور شکر کرنے والے ٹوٹل پوری دنیا میں بندوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو اللہ فرماتے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ کہ میرے بندوں میں بہت کم ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث شریف آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جو شعب الایمان کے اندر موجود ہے. غور سے سنیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں پر توجہ دیا کریں، سرسری طور پر نہ پڑھا کریں نہ سنا کریں کہ فرمایا کیا ہے حضور نے، اس کی جامعیت اور اس کی گہرائی اور گہرائی کیا ہے. جب اس کے ڈیپتھ میں جاؤ گے تو پتا چلے گا کہ کتنی بڑی بات حضور نے فرما دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو 4 نعمتیں مل گئیں، اب ان 4 نعمتوں کے عوض میں اسے ملا کیا؟ سن لیجئے، حضور فرماتے اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. یعنی جسے 4 نعمتیں مل گئیں اسے کیا حضور فرماتے ہیں؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. اب ہم بھلائی تو چاہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں. تو حضور فرماتے جسے 4 نعمتیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. اب وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں؟ پہلی نعمت قلب شاکر. سرکار فرماتے ہیں شکر ادا کرنے والا دل. ایسا دل ملا جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور شکر کب ادا ہوگا؟ جب اپنے سے دنیا کے معاملے میں بلند آدمی کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ نہیں ہوگا، جب اپنے سے چھوٹے کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اور سرکار کہاں کہاں شکر ادا کرتے تھے. خدا کی قسم میں نے جب پڑھا آج تو میری عقل دنگ رہ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا تو سامنے سے ایک بونا ناٹے قد کا آدمی سامنے سے آ رہا ہے. سرکار فوراً مسجد میں گئے، سد شکر بجانا ہے. صرف چھوٹے قد کے شخص کو دیکھ کر حضور مسجد میں واپس تشریف لائے اور آ کر کے حضور نے سد شکر بجا لایا کہ اللہ تو نے مجھے کتنا اچھا بنایا ہے. آپ ذرا سوچو تو صحیح، اتنا سا دیکھ کر سرکار سد شکر بجا لاتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی شکایت کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے. ارے نادان، ذرا تو دوسروں کو تو دیکھ، اس کے مقابلے میں کریم نے تجھے کتنا عطا فرما دیا ہے. لیکن نہیں. تو جسے اللہ شکر ادا کرنے والا دل عطا فرما دے
اور یہ بات یاد رکھیں، شکر ادا کرنے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عوام کا شکر ادا کرنا اور ایک خاص اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرنا۔ ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ عوام کا ہے اور ایک شکر ادا کرنے کا طریقہ خاص اللہ کے بندوں کا ہے۔ عوام کو جب یہ فضیلت پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو ہم زیادہ عطا کریں گے، تو عام انسان شکر ادا کرتا ہے تاکہ زیادہ ملے۔ عام بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اس لیے کہ زیادہ ملے، لیکن اللہ کے خاص بندے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی سوچ دوسری ہوتی ہے، وہ زیادہ کے لیے نہیں، وہ تو یہ کہتے ہوئے شکر ادا کرتے ہیں مولا میں اس نعمت کا حقدار کہاں تھا، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی۔ وہ زیادتی کی نیت نہیں، وہ اللہ کی عطا پر، اللہ کے کرم پر اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ اس کے دامن میں رکھ دے، تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا رہے، دل سے اللہ کا شکر ادا کرے، مولا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ تو پہلی نعمت بھی قلب شاکر، دوسری نعمت لسان ذاکر، ایسی زبان اللہ نے اسے عطا فرمائی جو اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اللہ کی یاد میں لگی رہتی ہے۔ اور اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا مولا جب مجھے یاد کرتا ہے تو۔ کہا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا جیسے ہی میں خدا کا ذکر کرتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا مولا مجھے یاد کر رہا ہوگا، اس لیے کہ اسی کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ایسی زبان مل جائے جو اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی کر رہے ہوتے تو ان کا دل اللہ کے ذکر میں مصروف رہا کرتا تھا۔ تو ایسی زبان مل جائے جو اللہ کا ذکر ادا کرے۔ اور تیسری نعمت، ایسا بدن جس پر مصیبت آئے اور اللہ عز و جل اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے، اپنی تکلیف پر، بدن کی تکلیف پر اللہ جسے صبر کی دولت اور نعمت عطا فرما دے، وہ انسان کو بھی اللہ نے گویا بہت بڑی نعمت عطا فرما دے۔ اور چونکہ یہ شادی کا مسئلہ ہے اور خواتین بھی موجود ہیں تو بتا دوں چوتھی نعمت کون سی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی بیوی جو خود میں اور اپنے شوہر کے مال کے اندر خیانت سے بچتی ہو، اگر ایسی بیوی مل گئی، یہ چار نعمتیں اللہ نے جسے عطا فرما دی، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھلائیاں اسے عطا فرما دی، دونوں جہاں کی بھلائیاں اسے مل گئی۔ یہاں یہ جو بات ہے بیوی کی خیانت کا، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اور مجھے اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ماحول کی گندگی سے آپ لوگ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، کیا مرد اور کیا عورت۔ اگر کوئی بیوی خود کے تقدس کو پامال ہونے سے بچاتی ہے اور اپنے شوہر کے مال اور عزت کے اندر خیانت نہیں کرتی، یہ عورت اللہ عز و جل کی اس مرد کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے لیے دونوں جہاں میں بھلائیاں حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ چار چیزیں جسے مل گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو گئی۔
اب غور سے سنیے گا، ایک حدیث عرض کر کے میں پھر اس کے بعد نکاح کی تقریب کی طرف آج سے شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمت کے ملنے پر اگر کسی شخص نے ایک بار کہا الحمدللہ، غور سے سنیے گا، الحمدللہ، اللہ اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور اسی نعمت کے ملنے پر پھر دو بار اس نے دوبارہ کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ کہنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر اسی نعمت پر اس نے تیسری بار الحمدللہ کہا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک نعمت پر اگر 3 مرتبہ الحمدللہ کہا جائے تو اللہ ایسے شکر ادا کرنے والے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ۔ جتنی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی نعمتیں چھینی جاتی ہیں، ان میں ان کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ ناشکری ہوتی ہے، ناقدری ہوتی ہے، جیسا کہ خود قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، اور اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ایک نعمت کو دیکھو کہ کیا یہ کوئی دوسرا دے سکتا ہے، ایک ایک نعمت کے بارے میں غور کرو کہ کیا کسی اور کی طاقت ہے کہ یہ نعمت دے سکے۔ جب ہمارا یقین پختہ ہوگا، ڈیپتھ میں ہم جائیں گے، آنکھ کو دیکھیں گے، کان کو دیکھیں گے، زبان کو دیکھیں گے، دل کو دیکھیں گے، پانی کو دیکھیں گے، آسمان کو دیکھیں گے، سورج کو دیکھیں گے، چاند کو دیکھیں گے، غذاؤں کو دیکھیں گے، گھر کو دیکھیں گے، ان ساری چیزوں کو جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ نعمت خدا کے علاوہ کوئی دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اس کریم نے جب اتنا عطا کر دیا ہے تو اپنی زندگی کو اس کا شکر بجا لانے میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو شکر کرنے والے بندوں میں شمار فرمائے، اور پروردگار ہمیں شکوہ کرنے والے بندوں میں شامل نہ فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنا شکر ادا کرتے جائیں گے اتنی نعمتیں ملتی چلی جائیں گی، اتنا اللہ عز و جل کرم فرماتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اللہ عز و جل شکر کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ شکر کے 3 طریقے ہیں، ان تینوں طریقوں کو سماعت فرما لیں۔ پہلا طریقہ الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دوسرا طریقہ جیسے نعمت ملی فوراً اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا، سر جھکا دینا اور سجدہ شکر بجا لانا، یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت عمل پیرا تھے۔ دعا قبول ہوتی تھی سجدے میں، امت کے لیے بشارت آتی تھی سجدے میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر بہت زیادہ بجا لاتے تھے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ اور تیسرا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی ناقدری مت کرو۔ اب اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا کر گفتگو ختم کروں۔ سید صاحب اگر کسی کو قلم تحفے میں پیش کریں اور سید صاحب دیکھ رہے ہیں وہ لکھنے کی بجائے یوں قلم کو توڑ دے، آئندہ سید صاحب کوئی تحفہ دیں گے؟ جواب دیجئے نا آپ۔ یار آپ ایسا جواب دیتے لگتا ہے ٹھنڈی بہت لگ رہی ہے آپ لوگوں کو۔ دیں گے تحفہ آپ لوگوں کو؟ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو قلم دیا تھا لکھنے کے لیے، آپ نے توڑ دیا، نعمت کی ناقدری کی۔ بس اس کو سمجھ لو، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اگر ان نعمتوں کی قدر کرو گے تو وہ چھینے گا نہیں۔